الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا الشفيع قرة أبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آباء وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل منهم الصحابة الصالحين وما إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسائر الزوجين رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين وذريتهما ثم أرسلنا في سورة الحسن والأنوار سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباب رسول جعفر الصادق سيدنا علي أبو رضا إخوانه سيدنا المهاجر بن محمد الإساس بن كبير وقدم محمد بن علي العظيم المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصغير محمد بن علي سيدنا من المخبار أخوانه أبي عبد الله بن علي بن كريد الرسول وبكر بن عبد الله وعمر بن الرحمن الطاشي علي بن رسول الله بن الحبشي سيد أهل السلسلة الثلاثة السادة العلوية خصوصا الشيخ الأسود الصدر الإمام حافظ المسلم في الكتب عبد الله بن عبد القادر الفيل شأن الإمام الحضر وطلب عبد الملك بن حماد فيش عبد الرحمن بن عبد الفيش عبد الرحمن بن عبد العرش ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبيب بن عبد الله بن مسلم والحبيب محمد بن علي الحبيب بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله الحبيب وبشرك ومهني بن عبد الله بن عقيل وبشرك وفاطمة بنت عبد القادر الحبيب وأمها الحبيب محمد بن عبد الله الحبيب وأمه وبعفيفة بنت إسماعيل وبابا عائشة وخامسة وزينب على أبي سيدنا الأول وأصولهم في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين وما نرى شيخنا سعيد بن أرميا بن قدير الإسلام بجوري المسكين وقضايا سيد السنوسي وشريم المتريدي إمام الشافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي إمام ابن عربي سيد عبد الله سيد العلماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين وما إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي بمعنى وجميع الأوتاد الأنجاب الأبدان ورجال الغيب وغوث الأعظم ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض المغارب أصغرهم وكبيرهم ذكرهم وطعم إنسهم وجنهم ووصولهم في الولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله الأرحم مولانا رحمة الله مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بنا مولانا إبراهيم مولانا خليل مولانا قدس مولانا رابع فتح مولانا شيخ بكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مغرب سيد فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولاد وصلا في الولاية خلفائهم وفي سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العبد الرسول عبد الله محسن العطاس والحبيب محمد بن طارق حدث محمد بن عبد الرحمن الصادق أحمد بن عبد الله بن طارق العطاس ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد الصداق والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس صالح بن عبد العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس بن علي بن محمد حق شريف علي بن سالم ملكة للشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب هارون بن علي محمد بن هاشم السبب بن الحبيب حسين والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان بن علي بن أبوك أحمد بن وعلي بن خليل بن قرن سيد سلطان الحبيب شباب أبي بوتبوته وجميع الحبيب محمد بن عبدالروس حبشي محمد بن أحمد المخضر أحمد بن أحمد المخضر وجميع من في طبقاتهم من أولئك وصلنا في الولاء خلفاء ولسلسلاتهم أجمعين وعود كل منهم في ترتيبهم ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا يوسف في بوسن تجمع لك في بنتن بندم جمالك في جابه الشرق والصنع والقول كل أجمعين وصلنا في الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي بن محرد
الشيخ أحمد بن محمد الحبشي مولى شيخ. ثم إلى روم يجعل في عالم مدن سلف من الرسول لم يبل ورجع إلى زمان هذا بعد إلى آخر الزمان والصلاة والأخلاق مع سلسلة أجمعين. ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب صالح بن محسن الحامد الحبيب حسين بن علي الحامد بن شيخ وقر بن سالم وأخي السنان بن سالم والصلاة في الأخلاق مع سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر. ثم إلى جميع رجال البراء رجال التصرف علي بن هدي سيدي بابا بن بتوقي سيدنا بن حياة بن بس الحراني سيدي بن المنجلي وصولهم في الأخلاق المال سلسلة من المال زينة عن بعض الشيخ سيد بن سلام والشيخ سعد السويني وسيدي عبد الرحمن الأخضر شيخ عمر بن مخرمة وصولهم في الأخلاق وأهل سيد السيدات أجمعين. ثم إلى الرحمن خصوصا أحمد بن عبد الله سيد صالح من نظر ولا حضر ولا صلى هذا السلسلة. ثم إلى جميع من علمني وأفادني وساعدني جميع تلاميذي تلاميذ الشيخ والصلاة. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع لا إله إلا الله من المسلمين إلى المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خصوصا من لا زاهر ولا ذاكر والأحلام والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تفسير الكتاب والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقرب ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة بنية الفتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نرى الإمام البخاري ورجاله ورجال السلسلة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات احد محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا وسلام عليه وسلامهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال sampai قال ابن شهاب. Masih Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 6. Ini saya selesaikan satu bab, berarti bab 3. Haddatsana Yahya bin Bukair. Sekarang yang keempat qala Ibnu Syihab. Setelah itu dilanjutkan ta'lim dengan kitab Jawahirul Bukhari. Ada yang mengusulkan supaya diganti pakai Jawahirul Bukhari, tapi tetap pakai Bukhari bisa. Jadi setiap hadis yang saya baca dari Jawahirul Bukhari tetap akan saya beritahukan di Sahihul Bukharinya juz berapa, halaman berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah. Ini masih Sahihul Bukhari yang keempat. Qala Ibnu Syihab akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi. Ana di sini Rasulullah ya.
Jadi riwayat ini dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari as-sahabi al-jalil radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan hadis tentang fatratul wahyi, masalah yang kemarin, wa fatratul wahyu, terputusnya wahyu. Faqala, maka berkata siapa Sayyidina Jabir fi hadithihi, di hadisnya. Nah, ananya di sini ana Rasulullah ini. Baina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama' فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنظر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. Tabahu Abdullah sampai bawadiruhu ini masalah isnad yang berhubungan dengan pemahaman hadis yang atas. Ketika aku berjalan, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sami'tu, aku Nabi mendengar sautan, suara, minas sama, dari arah langit. Farafa'tu basari, maka aku mengangkat pandangan mataku, maksudnya Nabi melihat ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi khira, ternyata yang ada di atas itu malaikat Jibril yang datang kepada aku Nabi di Gua Hira, yakni Sayyidina Jibril. Jalisun, duduk, ala kursiyin, di atas kursi antara langit dan bumi. Ini hadis juga menjadi dalil bahwa cerita-cerita para aulia, seperti, saya beri contoh, waktu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu sedang di rumah sakit. Beliau sakit, masuk rumah sakit. Setelah beberapa lama dihadiri oleh Nabi Allah Khadir. Setelah Nabi Allah Khadir hadir, datang, Sayyidul Imam bilang, saya ingin diobati. Au qala, saya ingin dimandikan, salah satu. Ini saya menceritakan hafalan saya, catatannya sih ada. Antara dua itu, minta dimandikan apa minta diobati. Bainahuma. Nah, ini yang ada hubungan dengan hadis ini. Tiba-tiba ada air. Padahal ini di rumah sakit. Tiba-tiba ada air di Nabi Allah Khadir, di tangan Nabi Allah Khadir. Kemudian Sayyidul Imam dimandikan. Khulasatul qissah, ringkasnya akhirnya beliau sembuh. Nah, si air ini dari mana? Nabi Allah Khadir datangnya ya tiba-tiba, si air juga datangnya dengan tiba-tiba. Maka ditemu pemahaman alamul malakut beda dengan alamul mulki, beda dengan alam kita. Kita kalau butuh air mencari dulu ke sungai, apa ke sumber, apa ke kamar mandi, dituang dulu. Alam sana beda. Begitu hati ingin sesuatu, wujud. Itu alamul malakut seperti itu. Nah, seperti ini. Malaikat Jibril jalisun ala kursiyin bainas sama wal ard. Saya beriman. Naam. Entah caranya bagaimana itu malaikat Jibril memunculkan kursi. Nu'minu bihadzal hadis. Faru'ibtu minhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasa takut. Sudah saya bahas ya, takutnya Nabi itu seperti apa kemarin. Faraja'tu, kemudian aku Nabi kembali ke rumah. Bertemu dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Faqultu, kemudian aku Nabi berkata, zammiluni, selimuti aku. Fa anzalallah, maka Allah taala menurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir
wahai orang yang memakai selimut, bangun dan berilah berita ancaman dengan neraka bagi yang melawan Allah. Anzir, berilah berita ancaman dengan siksa bagi orang yang menentang Tuhan. Warrujza, rujza di sini maksudnya patung, tapi dalam bahasa artinya rujza di sini al-adzab. Tapi yang dimaksud di sini tinggalkanlah patung. Fahjur, tinggalkan. Maksudnya jangan menyembah patung. Fahamiyal wahyu, maka datang dengan banyak wahyu. Ini ada hubungan dengan wafataral wahyu. Ini ada juga urusannya dengan tariqah ini. Waktu terjadi peristiwa wafataral wahyu, diterangkan bahwa hati Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan rasa syauq, rindu menerima wahyu, rindu dengan malaikat Jibril, syauq. Nah, dalam tariqah, dalam tasawuf, syauq ini menjadi tanda bahwa atiyah rabbaniyah akan datang. Saya menerima pemahaman dari masyaikhuna radhiyallahu taala anhum wa jazahumullahu anni khaira. Biasanya orang yang akan diberi rezeki bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya akan sering didatangi kerinduan. Tidak lama setelah itu dia bermimpi Nabi. Bagi para kubarul aulia yang akan bertemu yaqadzah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya kalau Nabi mau datang dulu syauq, rindu yang tahu-tahu ada hati itu kangen kepada Nabi. Itu tanda bahwa dia akan bertemu. Bagi orang yang akan bertemu dengan Sayyiduna Al-Khadir alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salawat wassalam, biasanya seperti itu. Kangen, nanti ketemu. Dalilnya mana? Ini hadis Bukhari ini. Wa fataral wahyu, dipenuhi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asywaq, kerinduan. Setelah itu fahamiyal wahyu wa tataba'a. Hamiyah itu ja'a kathiran, datang banyak, tataba'a ay takatsara, sangat banyak wahyu. Kalau ini tabahu Abdullah, ada hubungan dengan tadi, ini sudah masalah isnad. Tabahu mengikuti kepada siapa ini perawinya? Tabahu Yahya bin Bukair. Al-dhamir ya'ud wala Yahya bin Bukair, mengikuti kepada sanad ini Abdullah bin Yusuf, hunya kembali ke Yahya bin Bukair. Wa Abu Salih wa tabahu Hilal bin Raddat an-Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Bawadiruhu ini juga tidak terlalu penting. Kalau yang atas pakai yarjufu fuadahu, yang goncang hatinya. Kalau riwayat dari Yunus dan Ma'mar, tarjufu bawadiruhu, yang goncang. Bawadir itu jamak dari badirah, antara leher dan pundak. Kayak orang kaget kan biasanya ada goncang di pundaknya itu. Tapi al-makna wahid, sama saja. Artinya bahwa Rasulullah SAW kaget gitu. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, waktu menerangkan hadis ini, saya ingat beliau mengatakan, sebagai manusia yang belum pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang sedahsyat itu, awal kan itu, mula-mula wajar kaget. Basyariyah itu, basyariyah manusia itu kalau pertama kali melihat sesuatu yang dia belum pernah melihat, ya kaget, wajar. Maksudnya begitu. Seperti orang yang mengerti ilmu hikmah, tidak pernah melihat jin. Awal mula melihat ya kaget. Nanti kedua, ketiga, keempat jadi biasa-biasa sampai tidak ada apa-apa. Itu basyariah manusia begitu. Awal mula kaget, nanti berkurang kaget sama takutnya, berkurang sampai hilang. Itu basyariah. Ya. Kemudian wallahu alam. Sekarang bab 4 ini kita pindah ke Jawahirul Bukhari. Saya ulangi lagi, bagi yang mau memakai kitab Bukhari tetap bisa. Nanti perbedaan halamannya di awal pembacaan saya beritahu.
Babut taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taqwa wal huda wa arkanil Islam wa umurid din. Kalau kitab saya Jawahirul Bukhari halaman 23. Ini bab hadza babut taqwa. Ini bab menerangkan bab tentang takwa, al-huda hidayat, wa arkanil Islam, rukun-rukun Islam, wa umurid din, dan masalah-masalah agama. Kalau di Jawahirul Bukhari ini hadis nomor 3, Qala Ibnu Umar. Kalau di Bukhari yang asli Sahih Bukhari, Kitabul Iman juz 1 halaman 10 nomor 1. Kalau di Sahih Bukhari masuk di Kitabul Iman juz 1 halaman 10 nomor 1. Qala Ibnu Umar, la yablughu al-'abdu haqiqat at-taqwa hatta yada'a ma haka fi as-sadr. Qala berkata siapa Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab, la yablughu, tidak sampai siapa al-'abdu hamba haqiqat at-taqwa, akan hakikat taqwa, hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan mahaka, apa-apa yang dia ragu, fi sadr, di hatinya, di dada, maksudnya di hati. Kalau orang Jawa mengartikan haka ini kumrentek, kerentek, omongan-omongan yang di hati. At-taqwa sering diutarakan tarifnya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahi. Ringkasnya takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi takwa itu ada zahir, ada batin. Nah, kalau zahirnya takwa, suruh sholat, puasa, zakat, haji ila akhir, dan lain-lain. Tapi haqiqatut taqwa ini urusannya dengan qalb, dengan hati. Tidak boleh ada keraguan. Karena itu ada ajaran ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Siapa-siapa yang futuh ilmul yaqin, hilang ini keraguan, syaknya hilang. Apalagi kalau naik ke ainul yaqin, apalagi kalau sampai ke derajat haqqul yaqin, baru ilmul yaqin saja sudah hilang. Tapi memang Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu taala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid dharain amin, beliau pernah menerangkan satu waktu setan menyerang. Memang bagi orang yang hatinya sudah ada iman, sudah ada ilmu yaqin, tetap kadang diserang setan. Waktu itu beliau menerangkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina taqaw idza massahum, sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila menyentuh mereka, yakni menyentuh hati mereka, taifun khayal, sesuatu khayal dari syaitan. Nah itu kerentek kumrentek hati, kerenteknya hati, syaitan menyerangnya di hati. Nah, begitu ini serangan masuk, si taif atau khayal dari syaitan masuk ke hati ini, kalau orang tadi dikehendaki Allah Ta'ala selamat, tadzakkaru fa idza hum mubsirun, dia punya kekuatan untuk menghilangkan ini. Nah, cara terbaik bagi orang yang sedang haka fis sadr, sedang menerima gangguan khawatir dari syaitan, khawatir dari syaitan, adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadzakkaru, ingat kepada Allah. Terserah mau membaca Allah sambil ingat kepada Allah, minta dihilangkan, atau la ilaha illallah. Tidak ada yang menghilangkan was-was ini illallah. Tidak ada yang menghilangkan khatir syaitani ini illallah. La ilaha illallah. Atau boleh tawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qadaqat haidati adrikni. Meminta tolong kepada Nabi agar kita kuat menghilangkan khatir syaitani.
Atau mau meminta tolong kepada mursyidnya boleh, Fatihah kepada guru Anda siapa. Al-muhim sampai yang mengganggu ini hilang. Nah, ternyata haka fis sadr ini sudah terjadi di zaman sahabat. Ini perawinya sahabat ini, Sayyidina Abdullah bin Umar. Berarti yang mengganggu khotir-khotir manusia itu bukan hanya di zaman kita, di zaman dulu juga sudah ada. Walhamdulillah di zaman sahabat ada, sehingga kita bisa menerima pemahaman-pemahaman cara untuk menghilangkan hal tersebut. Sebab di sini diterangkan tidak sampai hakikat taqwa. Jadi baru bajunya saja. Baru zahirut taqwa. Hakikat taqwa belum, kalau belum bisa menghilangkan mahaka fis sadr. Ini riwayat ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1630 hadis. Jadi masuk muksir. Syaratnya muksir sering saya terangkan di atas 1000. Ini Ibn Umar masuk minal muksirin. Abu Hurairah yalih Ibnu Umar 1630 hadis. Masuk Islamnya mulai kecil. Aslama saghiran bi Makkah wa hajara ma'a abi, ikut hijrah. Wa syahida al-Khandaq, ikut perang Khandaq. Termasuk ahli bai'atur ridwan. Termasuk ahli bai'atur ridwan. Sebab ahli bai'atur ridwan salah satu manqabah azimah buat sahabat. Kana zahidan wari'an, zuhud, ma yuhibbud dunya. Orang zuhud ini Ibn Umar. Wari'an wara'. Kalau beliau ragu sesuatu ini halal apa haram, ditinggal. Masya Allah. Wasi'al ilm. Alim, termasuk alim min ulama'is sahabah. Kathir al-adba, muridnya banyak. Meninggal di Makkah tahun 94 Hijrah. Dan dimakamkan di Makkah. Selain itu, masih ada waktu ini sedikit ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang zaharat lahul karamah. Keramatnya muncul. Itu menggobah lagi. Tidak semua sahabat banyak karomah yang aneh-aneh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi tetap ada. Tetap ada. Sayyidina Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang karomah. Sebangsa keramat-keramat yang kita kenal di wali-wali itu muncul pada diri beliau. InsyaAllah di Kamis yang akan datang saya baca 1-2 riwayat beliau yang berhubungan dengan karomah-karomah beliau. Yang unik lagi, kalau ziarah tidak lama. Kita taslim saja ya, beliau lebih tahu ada rahasia apa itu. Qad sahha anna ibn Umar, ini dari kitab Az-Ziyarah An-Nabawiyah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki halaman 78. قد صح أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتاه. Segitu saja, tidak lama ziarahnya. Tapi itu setiap beliau datang dari bepergian ya, selalu mendatangi kubur Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, dan mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar. Wa an ibn Aun sa'ala rajulun nafi'an hal kana ibn Umar yusallimu 'ala al-qabr qala na'am laqad ra'aytuhu 100 marrah aw akthar min 100 marrah kana ya'ti 'ala al-qabr فيقوم عنده فيقول السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي. Seseorang bertanya kepada Imam Nafi', apakah Sayyidina Abdullah bin Umar mengucapkan salam ketika berziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW? Qala na'am. Imam Nafi' berkata, iya, saya melihat beliau melakukan itu 100 kali lebih.
bahwa beliau datang ke kubur Nabi kemudian mengucapkan assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakar, assalamu ala Abi Rabbana taqabbal minna wa qbal sirri asrar al-Fatiha ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.